وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وآل بيته وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين باغ جنت کے ہیں پہلے مدحفان اہل بیت باغ جنت کے ہیں پہلے مدحفان اہل بیت تم کو مجدانا کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدانا کا اے دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت پاک جنت کے ہیں پہرے مدحفان اہل بیت صلی اللہ علیہ اجمعین درود پاک محمد سے پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآلہ وأصحابہ وآل بیتہ اجمعین حضرت ابو شیخ دہلوی بہت بڑے محدث کی گزرے ہیں انہوں نے ایک حدیث روایت کی کہ جب تک حضور کو نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر
درود پاک نہ پڑھا جائے تو ہماری دعائیں درجہ قبولیت پر نہیں پہنچتی۔ اور انہوں نے ہی اس حدیث میں یہ بھی شامل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ دعائیں اٹھتی رہتی ہیں کہ جب تک تم اپنی دعا کے ساتھ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر بھی درود نہ پڑھو، میری آنکھ پر بھی درود نہ بھیجو۔ یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی آنکھ پر بھی درود پڑھا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم اپنی نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں، تو درود پاک پڑھنی چاہیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کے اہل بیت کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح الجود والکرم وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعین۔ بزرگان ملت حضرات کرام، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے حمد اور ثنا اور تمام خوبی اسی کے لیے اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت پر بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ میں بھی نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اور ہر فرد جانتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پہلے کہتے افراد حضور قرور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت کے نفوس قدسیہ میں اپنے نانا جان ہمارے آقا و مولا حضور قرور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مقدس اور مبارک دین اسلام کی حمایت بھی فرمائی، حفاظت بھی فرمائی، سیادت بھی فرمائی اور اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے گھر بار اولاد سب کو قربان کر کسی بھی ناجائز اور خلاف شرع باتوں کی حمایت نہیں کی، ان کی تصدیق نہیں کی۔ یہ اس وحی شبیری یعنی حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے، یہ ان کی سیرت۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قل اسألکم علیہ اجرا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ خود اپنی زبان مبارک سے فرما دیں اور ان سے کہیں۔ کیا فرما دیں کہ میں اس تبلیغ رسالت، اس تبلیغ دین پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ حضور علیہ السلام جو مقدس اور مبارک دین لائے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر، قلب مقدس پر نازل فرمایا، اور حضور نے ان لوگوں کو جو کفر اور شرک اور دلالت اور گمراہی اور ہلاکت کی امیر گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہاں سے نکال کر ان کو ہدایت کے نور سے ہی نہیں بلکہ اس کے بعد علم سے، عرفان سے اور کائنات کی جہاں بانی سے اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کر فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نے اس کو ذکر فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا بھی اور یہ بھی فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔
اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ہلاکت کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے، تباہ ہونے والے تھے. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اس سے بچا کر، تمہارا تزکیہ کر کے، تمہیں پاک اور ستھرا کر کے، ایمان کی دولت عطا فرما کر، توحید اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسے معرفت عطا فرما کر، ایمان عطا فرما کر تمہیں علم اور حکمت سے نوازا. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حبیب ان سے فرماتے ہیں کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا. ہاں اگر اجر طلب کرتا ہوں، کچھ کہتا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور فرما رہے ہیں کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قریبی ہیں ان کی محبت، ان کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کو قائم کرو، ان سے محبت کرو، ان کی محبت اپنے دل میں رکھو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، تو صحابہ تو آپ کو پتہ ہے بارگاہ رسالت سے براہ راست مستفید ہوئے، براہ راست مستنیر ہوئے، روشن ہوئے، منور ہوئے. ہر بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے تھے، پوچھتے تھے، سمجھتے تھے اور دین کے عین مطابق اس پر عمل کرتے تھے، ذرا فرق نہیں ہونے دیتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ حضور اس قربہ سے کیا مراد ہے جو قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تبلیغ رسالت میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا ہوں مگر یہ کہ جو میرے قرب والے ہیں، جو میرے قریبی ہیں، ان سے محبت کرو. تو اس قربہ سے مراد کون ہو؟ تو روایتوں میں آیا اور احادیث میں ہے کہ حضور قربون سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قربہ سے مراد میرے اہل بیت ہیں. اور میرے اہل بیت میں فرمایا ایک تو خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم، اور فرمایا میری لفظ جگر نور نظر سیدتنا مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرات سیدین جلیلین شہیدین عظیمین حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ جو قرآن مجید میں قربہ فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا اس سے یہ مراد ہے، ان کی آل مراد ہے کہ ان سے محبت، ان سے مودت، ان سے عقیدت، ان سے تعلق، ان سے وابستگی رکھو. معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ تبلیغ رسالت کا اجر اور اس کا صلہ کسی صورت میں ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ صحابہ سے کہا جاتا ہے، ان عظیم ہستیوں سے جن سے یہ مقدس دین ہم تک پہنچا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہو، حکم رب تعالیٰ مبارک کی طرف سے آیا، اے حبیب اپنی زبان مبارک سے انہیں کہہ دیں کہ اس تبلیغ رسالت کا اجر اس وقت پورا ہوگا. نہیں، تم سے میں اس کا کچھ اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر ہے تو یہ کہ میری آل سے، قربا سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے تعلق رکھو. چنانچہ احادیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان فرمایا. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، رب تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی یہ ہے
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے ہر قسم کی رجس کو، ناپاکی کو دور کر دیں، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب ستھرا اور پاک فرما دیں۔ آپ ذرا غور کیجئے اور توجہ دیجئے اس آیت مقدسہ پر کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ جب کسی کام کا ارادہ فرمائے اور کسی چیز سے متعلق اس کی مشیت ہو جائے، اس کی مرضی ہو جائے، تو اس میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ اس میں کوئی کجی رہ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت جل شانہ نے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ میرا ارادہ ان کے لیے یہ ہے کہ خوب ستھرا اور انہیں پاک فرما دیں۔ چنانچہ محدثین نے احادیث جو روایت کی، اس میں ایک حدیث میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان اہل بیت اطہار میں سے ہوں جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ نے ارشاد فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ حضور قرور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گلی میں مبارک میں، یعنی اپنی چادر میں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، حضرت مائی فاطمہ زہرا اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا اور یہ دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین، یہ میرے اہل بیت، یہ میرے مخصوصین اور میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی رجس کو اور ناپاکی کو دور فرما دے۔ اور یہی آیت مقدسہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ان آیات مقدسہ اور ان احادیث کی روشنی میں آپ غور فرما لیجیے کہ ان اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے خود اللہ رب العزت نے ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض احادیث میں بشارتیں بھی دی کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان سے تعلق پیدا کریں، تو ہمارے لیے کیسی کیسی بشارتیں۔ جناب ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دستے مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ایک دستے مبارک کی طرف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور یہ دعا فرمائی، یہ ارشاد فرمایا کہ یا الہ العالمین، ان دونوں کو میں محبوب رکھتا ہوں، یہ دونوں میری بارگاہ میں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، تو تو بھی ان کو محبوب اور پسندیدہ فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، حضور کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، حضور کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو یقیناً جنہیں حضور نے محبوب اور پسندیدہ فرما لیا اور بنا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اے اللہ، جو ان دونوں سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے اور ان دونوں کے والدین سے محبت کرے، یعنی کون؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور ان کی والدہ ماجدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت جگر نور نظر سیدنا مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو مجھ سے محبت کرے، ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے والدین سے محبت کرے، تو کل قیامت کے دن جنت میں اسے میرا ساتھ عطا فرما۔ حضرت صدر الافاضل سلطان العلوم سید المفسرین صاحب تفسیر خزائن العرفان حضرت علامہ سید نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں آپ نے یہ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام تو بہت ہی مخصوص اور خاص ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں، مگر غور کرو کہ اس حدیث میں
حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے لیے یہاں تک فرما رہے ہیں، انہیں بشارت اس دنیا میں دے رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے تو وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ ہوگا، اسے میرا قرب نصیب ہوگا۔ یہ بہت بڑی بشارت، بہت بڑی خوشخبری ہے اہل بیت اطہار کے لیے۔ اور احادیث مقدسہ میں ان اہل بیت اطہار کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں اور ان کے بڑے فضائل اور برکات اور ثمرات کا حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس موقع پر میں صرف ایک خاص بات کی طرف اشارہ کروں گا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بہت سی احادیث و واقعات میں ذہن میں ہیں، لیکن یہ مختصراً ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی اور اس کی تقدیر پر ہم راضی ہیں اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 4 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت ام فضل ولادت کے بعد، ولادت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا خواب دیکھا؟ یعنی حضور اس خواب کو بیان کرنے کی، عرض کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کیسے آپ سے بیان کروں۔ جب حضور نے بار بار ارشاد فرمایا کہ نہیں بیان کرو، کہو، تو پھر انہوں نے عرض کی حضور میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسد اقدس، آپ کے جسد اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں ڈال دیا۔ یہ میں نے خواب دیکھا۔ یعنی حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کے جسم نورانی، جسم اقدس سے ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں دیا گیا۔ تو اس خواب کو نہیں بیان کر پا رہی تھی اور پریشان تھی، کیسے عرض کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب تو بہت مبارک ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ زہرا یعنی میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، ان کے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ تو ام فضل فرماتی کہ جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پہلے ولادت ہو چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو ولادت کے بعد میری گود میں لیا گیا اور میں نے ان کو گود کے اندر اپنے پایا اور دیکھا۔ اور فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ میں ایک دن حضور کو نور علیہ السلام کی دولت سرائے اقدس یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ شہزادہ پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی گود ہے اور سرکار علیہ السلام کی چشمہائے مبارک سے یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ فرماتی میں نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے کہ آپ کی چشمہائے مبارک سے آنسو جاری؟ تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو بھی اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، دونوں کو فرمایا کہ یہ سردار ہیں یعنی سید فرمایا، اور دونوں کو فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، ان دونوں کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اپنی رفت جگر سیدتنا مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت مقام کربلا میں شہید کر دے گی۔ اور ایک دوسری روایت
جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، وہ اس کا مضمون اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور قرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اس سے قبل نہیں آیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام عرض کیا اور مقام کربلا میں شہید ہونے کی خبر دی اور وہاں کی مٹی بھی پیش کی مجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور وہ فرماتی ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی جو تھی مجھے دے دی اور فرمایا ام سلمہ کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس دن تو سمجھ لینا کہ امام حسین جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی تاکہ جو ان کی شہادت کا دن ہوگا اس دن مجھے تصدیق ہو جائے گی کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر لیے گئے۔ اب میں ایک بات جو یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ جو ہمارے محدثین نے بھی نقل کی، شارحین نے بھی بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین، آج تو لوگ بہت ساری اعتراضات اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہی کیوں تھے اور یہ کیوں ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا۔ کوئی کہے کوئی یہاں سے نکل کے روڈ پہ جائے، حالات خراب ہو یا کچھ بھی ہو، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو بجائے انتظامیہ اور غلطی کرنے والوں کو پکڑنے کے کہے کہ یہ گئے ہی کیوں تھے، یہ تبلیغ کے لیے کیوں گئے تھے، یہ دین کی حمایت کے لیے کیوں گئے تھے، یہ حق گوئی کے لیے کیوں گئے تھے، یہ الٹے ذہن لوگوں کے دیکھیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر تو ان کی ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہو چکی تھی، اور اس کی خبر احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دے دی تھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی خبر تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، ہوگا۔ جب حضور نے فرما دی ان کو تو یقین تھا کہ جو حضور نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا، بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سیدنا مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی تھی، اور یہ بھی سب جانتے تھے کہ حضور کی دعا مقبول ہے، خود اہل بیت اطہار کی دعا مقبول ہے، لیکن کوئی روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خود حسنین کریمین یا صحابہ میں سے کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ہو کہ حضور آپ دعا فرما دیں کہ یہ شہید نہ ہو، یہ واقعہ نہ ہو، پذیر ہی نہ ہو، اس سے پہلے ایسا ہو جائے یا ویسا ہو جائے، کسی نے یہ دعا نہیں کی۔ ہاں اہل بیت اطہار میں سے اگر کسی نے عرض بھی کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کربلا میں اس آزمائش اور اس ابتلا کے میدان میں، مقام پر، امتحان میں اللہ تعالیٰ استقامت اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور یہی دعائیں ان کے لیے کی گئی۔ یعنی گویا کہ یہ تقدیر کا اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اب ہمارے علماء اور محدثین نے اس پہ یہ بات بھی بیان کی کہ حضور قرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واقعے کے ہونے کی تو بے شمار حکمتیں، اس میں بڑے راز ہیں، پنہان ہیں۔ ایک تو آپ نے اس دین کی حفاظت فرمائی، صیانت فرمائی، اور قیامت تک آنے والے مومنین، صالحین، اہل حق اس واقعے کربلا سے، ایسا یہ روشن باب ہے تاریخ اسلام کا کہ اس سے ہدایت اور نور اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اگر باطل جو ہے وہ جھکا رہے گا، کبھی اپنا سر اٹھا نہیں سکے گا۔ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن ہمیشہ حق کی ہی فتح ہے، حق ہی ہے، وہی غالب رہے گا۔ اگر وقتی طور پر جھوٹے عیار یا مکار یا دغاباز غالب آ بھی جائیں، لوگوں کو دھوکہ دے بھی دیں، لیکن عنقریب ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہی بے ایمان اور جھوٹے اور حقی غالب رہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آپ نے تو اسلام کو ہر موقع پر
زندگی بخشنے کا درس عطا فرما دیا۔ اسی لیے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد بنداد دست در دست حدید، حقا کے بنا الہ الہ الا اللہ ہست حسین، کہ دین کو پناہ اور عافیت عطا فرمانے والے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی خبریں احادیث میں آ چکی تھیں، اور ایک راز تو میں نے یہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسری بات یہ میں نے عرض کرنی ہے کہ حضور قطور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس سے ہی سب کو سب کچھ ملا، ایمان، عرفان، اللہ تعالیٰ کی توحید اور ہر نعمت سرکار کے دامن اقدس سے ملی ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، بخاری میں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں انہی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا؟ کچھ سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور ہر نعمت حضور تقسیم کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ ہر نعمت تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہر نعمت حضور کے دامن سے ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نعمت حضور کے دامن میں ہونی چاہیے، تو یہ شہادت حضور کے دامن میں کیوں نہیں؟ حضور شہید نہیں ہوئے، حضور شہید نہیں ہوئے نا، تو پھر شہیدوں کو شہادت کیسے ملی؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو شہادتیں ہیں وہ اسی سوال کا جواب ہی ہے۔ اس لیے کہ حضور قنور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا اور میری دلی آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یعنی حضور نے یہ فرما کر ظاہر فرما دیا کہ میری دلی تمنا تو یہی ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اور قربان ہو جاؤں۔ اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں قربان اور شہید ہو، اس کی دلی تمنا نہ ہو تو وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ شہید وہی ہوگا کہ جس کی دل کی تمنا بھی آرزو بھی یہی ہو۔ تو حضور کی دلی تمنا تو یہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں دامن شہادت بھی ہے، اور شہادت کی پھر بہت ساری قسمیں بھی ہیں۔ ان میں دو بڑی قسمیں یہ ہیں کہ ایک سری ہے، ایک جھلی شہادت ہے۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر اہل بیت کی ان دشمنوں کے ہاتھ شہید ہوئے، اور آپ جسد اقدس سے آپ کے سر مبارک کو جدا تک کر دیا گیا، آپ کے تن مبارک سے آپ کے احباب سب کو شہید کیا گیا۔ یعنی میدان جنگ میں جو شہید کی صورتیں ہیں وہ ساری پائی گئی۔ اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب آپ کی جان لینے پر کوئی قابو نہیں، کوئی کسی کو اختیار نہیں، کوئی آپ کی جان نہیں لے سکے۔ اس آیت کریمہ کے بعد حضور کی خدمت میں جو اصحاب رہتے تھے وہ سب کو روانہ فرما دیا، سب چلے جائیں، کسی کو رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور جنگ کے موقعوں پر بھی حضور مشکل ترین مقامات پر ہوتے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور کو ایک یہودیہ نے زہر دیا، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ میرے محبوب کچھ ٹکڑا اس میں سے کھا لیں۔ حضور نے تناول فرمایا، پھر گوشت سے ہی آواز آ گئی ہے اللہ کے رسول مجھ میں زہر ملا گیا، اب نہ کھائے۔ باقی حضور نے نہیں کھایا۔ اور غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دندان مبارک کا ایک جز جدا ہوا، آپ کے خون مبارک بھی جسم اقدس سے ظاہر ہوا، نکلا۔ یعنی جنگ کے لیے میدان جنگ کی جو صورتیں ہیں کہ میدان جنگ میں جسم کا کوئی جز بھی جدا ہو، خون بھی نکلے لیکن جان بھی چلی جاتی، تو قرآن مجید کا یہ آیت کا حکم آ چکا تھا واللہ یعصمک من الناس، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلی تمنا تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، اس کا ظہور تام حضور کی اس آرزو و تمنا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اس کا جو ظہور تام ہے، آپ کی اس آرزو کا، وہ ان حضرات حسنین کریمین سیدین جلیلین عظیمین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات قدسیہ کی صورت میں ہوں، اس لیے کہ ان اہل بیت اطہار میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا جز ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، جو انہیں پسند وہ مجھے پسند، جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار۔ ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جس پر یہ غضب فرمائے تو اس پر غضب الہی نازل ہوتا ہے، جس سے یہ راضی ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ راضی ہے۔ حسنین کریمین انہی کے شہزاد ہیں، انہی کے بطن اقدس سے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی محبوب اور پیارے ہیں۔ آپ کے اہل بیت میں یہ سب سے قریب ہیں، تو سب سے قریب ہونے کے تحت جو حضور کی دلی تمنا تھی اس کا جو ظہور تام ہے وہ حسنین کریمین کی ذوات مقدسہ میں ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو آپ کو شہادت سری ہوئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے جنگ کی صورت میں، تو شہادت جہری و واضح جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی۔ تو اس کا جو یہ بھی ایک فلسفہ ہے آپ کی شہادت کا، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور کبھی بارگاہ رسالت میں یوں بھی عرض کرتے ہیں کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول، یا رسول اللہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ اللہ تعالیٰ تبارک ہمیں بھی اہل بیت اطہار کی، صحابہ کی، اہل بیت کی اللہ تعالیٰ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کا دامن بھی الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم افراط اور تفریق کرنے والے، کمی اور بیشی کرنے والے نہیں ہیں۔ حضور نے صحابہ کے لیے بھی فرمایا کہ میرے ہر صحابی جو ہیں وہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ اور اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان کی مثال جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب